حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، آج ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے خصوصی طور پر عید قربان کے فضائل اور مسائل پڑھیں گے۔ مختصر وقت ہے مگر کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز ساری چیزوں کو ہم پڑھیں۔ تو یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیا اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے لٹا دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی رضا پر راضی رہتے ہوئے سر تسلیم خم کیا اور ذبح ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ دونوں نے اللہ کی رضا کی انتہا کر دی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا، جبرائیل، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے رضا اور صبر کی انتہا کر دی ہے، مجھے خوش کر دیا ہے، انہیں کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کی، جی مولا ضرور صلہ ملنا چاہیے، اتنی بڑی قربانی دی اور تیری رضا پہ یوں راضی ہو گئے کہ انتہا کر دی، ضرور صلہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام تم میرے ابراہیم اور اسماعیل دونوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے کہو اللہ پاک تمہارے اس عمل سے خوش ہو گیا ہے، اور اللہ پاک نے خود فرمایا ہے کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، ہم نے اس کے بدلے میں خوش ہو کر آپ کو دعائے مستجاب عطا کی ہے، مقبول دعا عطا کی ہے، آپ جو بھی مانگیں گے ہم آپ کو عطا کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جانتے ہیں کیا دعا مانگی؟ عرض کی، مولا اگر عطا کرنے پہ آ گیا ہے تو پھر ہم یہ مانگتے ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کو بخش دے۔ واہ واہ! جس طرح پچھلے جو میں عرض کیا، اللہ کا گھر تعمیر کیا تو اللہ نے خوش ہو کے فرمایا، ابراہیم اسماعیل میرے گھر کی نوکری کی ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو عرض کی، مولا ربنا وابعث فیہم رسولا، وہ نبی آخر الزمان جس کے لیے ساری کائنات کو بنایا ہے، جو مبدأ کائنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو تیرا محبوب ہے مولا، اس نبی آخر الزمان کو میری اطرت اور میری ذریت سے کر دے۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ ابراہیم تمہاری دعا قبول ہو گئی، نبی آخر الزمان آپ کی اولاد سے آئے گا۔ اور اب جب قربانی پیش کی، باپ بیٹا دونوں رب کی رضا پر راضی ہو گئے، سر تسلیم خم کر لیا، تو اب اللہ نے فرمایا، ابراہیم خوش کر دیا ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ تو اب عرض کی، مولا وہ جو نبی آخر الزمان عطا کیا ہے، میری ذریت سے، میری اطرت سے، میری اولاد سے آئے گا، اس کی ایک امت ہوگی، آخری امت، ہماری دعا یہ ہے کہ ان سب کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا، ابراہیم اسماعیل جاؤ تمہاری دعا کو قبول کر لیا، اور جیسے تم نے کہا ہے ویسے ہی کریں گے، اور ہم اعلان کرتے ہیں جو کوئی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تمہارے طریقے پہ چلتے ہوئے قربانی پیش کرے گا، اپنے جانور کو ہمارے لیے ذبح کرے گا، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اس غلام مصطفیٰ کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرے گا، مجھے میرے جلال کی قسم ہے اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیں گے، اس کے سارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ زوجہ مطہرہ
المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اب ہم تنگوش ہو کر توجہ کے ساتھ یہ ساری چیزوں کو سماعت کریں۔ جو دوست نہیں تشریف لائے ان کو بھی بتائیں، یہ ضروری چیزیں ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یوم نحر، عید والے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک جانور ذبح کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے۔ یوم نحر، قربانی والے دن، اللہ رب العزت کو ابن آدم، جتنے بھی آدم کا بیٹا کام کرتا ہے نیکی کے، سارے نیکی کے کاموں میں سب سے زیادہ عمل جو اللہ کو پیارا لگتا ہے عید قربان کے دن، وہ اللہ کی راہ میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میدان حشر میں یہ تمہارے قربانی کے جانور جو ہیں اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ، کھروں کے ساتھ آئیں گے۔ اور یہاں تک آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب ترازو لگے گا اور تمہاری نیکیاں تولی جانے لگیں گی تو فرمایا جہاں باقی سارے اعمال صالحہ رکھے جائیں گے، تمہارے قربانی کے جانور کو بھی رکھا جائے گا، اس کے خون کو بھی رکھا جائے گا، حتیٰ کہ فرمایا جو اس کے گلے میں رسی اور ہار پہنایا تھا وہ بھی رکھا جائے گا اور رکھ کے تولا جائے گا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی، اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا اتنا بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ زمین پر خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، قربانی اللہ کے دربار میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے غلاموں، قربانیاں خوش دلی سے پیش کیا کرو، تنگ دلی سے نہیں، تنگ دلی سے، کنجوسی سے نہیں، بلکہ خوش دلی سے، فراخ دلی کے ساتھ کیا کرو، چونکہ ان کا اجر بہت بڑا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنا سخت حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس طاقت ہو، اتنی وسعت ہو، اتنی کشادگی ہو کہ وہ قربانی دے سکتا ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ دے، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس پر آگے میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں کہ وسعت اور طاقت سے مراد کیا ہے، کتنا مال ہو تو ضروری ہے اس پر قربانی دینا۔ پھر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر خالصاً للہ فی اللہ، دکھلانے کے لیے نہیں، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اپنی مالداری ظاہر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے طالب ثواب ہو کر، طالب رضائے مولا ہو کر جس کسی نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی، فرمایا قیامت کے دن یہ قربانی اس بندے اور دوزخ کے درمیان میں حائل ہو جائے گی، پردہ بن جائے گی، حجاب بن جائے گی، اور یہ قربانی اس کو دوزخ میں نہیں جانے دے گی۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام مدینہ پاک میں 10 سال رہے۔ کتنے سال رہے؟ 53 سال کی عمر میں ہجرت فرما کے حضور مکہ پاک سے مدینہ پاک آئے، اور زندگی کے آخری 10 سال حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں رہے۔ ان 10 سالوں میں 1 سال تو آقا علیہ السلام حج کے لیے گئے، باقی 9 سال حضور علیہ السلام مدینہ پاک میں ہی تھے۔ جب عید الاضحیٰ کا موقع آیا تو فرماتے ہیں ہر سال بلا ناغہ آقا علیہ السلام قربانی کرتے رہے۔ استاد علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں یہ اس کا بھی جواب ہے کہ جاہل کہتے ہیں کہ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں حاجی ان پر قربانی ہے، باقیوں پر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں حج تو مکے میں ہوتا ہے، مدینہ پاک میں تو نہیں ہوتا، تو اگر حاجیوں کے لیے ہوتا تو پھر حضور علیہ السلام ہر سال مدینہ پاک میں رہتے ہوئے قربانی نہ کرتے۔ جب حضور نے مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ہر سال قربانی کی ہے تو پتہ چلا ہر صاحب استطاعت پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہو، وہ جہاں بھی رہتا ہو۔ اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا یہ قربانیاں کیا ہیں؟
آقا علیہ السلام نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہاں ایک خوشخبری بھی ہے، توجہ ہے آپ کی، کہ حضور کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام حضور کے جد امجد تو ہیں ہی، حضور کے باپ تو ابراہیم علیہ السلام ہے ہی، حضور نے ہمیں بھی ان کی اولاد فرمایا ہے۔ میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں، حضور ہم سب کے روحانی باپ ہیں، ہم حضور کی روحانی اولاد ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ان کی ازواج، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو جب حضور کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوئیں تو حضور باپ کیوں نہ ہوئے؟ تو ہم حضور کی روحانی اولاد ہیں اور حضور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ سارے قبیلے، یہ شعبے، یہ سارے پہچان کے لیے ہیں، یہ شعبے قبیلے سارے پہچان کے لیے ہیں، وگرنہ ہم سب اولاد آدم ہیں۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا اس پر ہمیں ثواب کیا ملے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جانور تم ذبح کرتے ہو، جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ہر بال کے بدلے اللہ ایک درجہ بلند فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجپال آقا اور اون، چھترا جو ہوتا ہے اس کے اوپر تو اون ہوتی ہے اور اتنی زیادہ ہوتی ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کو غریب سمجھائے، اللہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی نیکی عطا فرماتا ہے، ثواب عطا فرماتا ہے، گناہ معاف فرماتا ہے، درجہ بلند فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم عید کا چاند دیکھو، بقر عید کا، عید الاضحیٰ کا، قربانی کا چاند دیکھو، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس کا ارادہ ہو قربانی دینے کا، جس کا ارادہ ہو قربانی دینے کا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ بال منڈوانے سے، بال ترشوانے سے، ناخن کاٹنے سے رکا رہے، رکا رہے، یعنی ان دنوں میں حجامت نہ کروائے، اپنی قربانی کر کے تو پھر اپنا خط کروائے، اپنا حجامت کروائے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ، مگر یہ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اللہ کی زیادہ رضا۔ اگر کسی نے خط کروایا یا شیو کروائی گناہ نہیں ہے، گناہ ثواب میں کمی ہوتی ہے مگر گناہ، الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسان ہے، مگر سنت کے عین مطابق اسی طرح ہے کہ جب چاند نظر آ جائے تو پھر اس کے درمیان جب تک آپ قربانی نہ کر لیں خط وغیرہ نہ کروائیں، ناخن وغیرہ نہ کٹوائیں۔ اسی طرح حضرت خش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبوں کو ذبح کر رہے تھے، 2 دمبے لائے گئے اور آپ نے ان کو ذبح کیا۔ فرماتے میں نے عرض کیا پیارے علی آپ 2 دمبے کو ذبح کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی اے علی جب بھی تو اپنی طرف سے قربانی کرے ساتھ ایک میری طرف سے بھی قربانی کرنا۔ تو 1 دمبا تو میں نے اپنی طرف سے کیا ہے اور 1 سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہے۔ اب اس میں حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی، مولا علی نے حضور کا فرمان سنا کے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، آپ اپنی طرف سے قربانی دے رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اور طاقت دی ہے تو حضور کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے فوت شدگان والدین کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، مگر پہلے آپ اپنی قربانی دیں گے۔ پہلے کئی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے کی تھی، اس سال میرے والد صاحب انتقال کے ان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوتا، جب بھی آپ قربانی کریں گے پہلے اپنی طرف سے کریں گے اور اس کے بعد اگر آپ کو کشادگی حاصل ہے تو جس کی طرف سے چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ پھر اس علماء فرماتے ہیں کہ جو لوگ وفات پا گئے، انتقال کر گئے، وہ تو مکلف ہی نہیں ہیں، ان پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے۔
دنیا سے چلے گئے وہ، آپ پر واجب ہے، آپ پہلے اپنا واجب پورا کریں، اس کے بعد اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو جس کی طرف سے چاہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ کہتے ہیں جی میں اس پچھلے سال میں نے اپنی طرف سے کی تھی، اس سال میں اپنی بیگم کی طرف سے کر رہا ہوں، فلاں بچے کی طرف۔ ایسے نہیں ہوتا، صاحب نصاب تو آپ ہیں، صاحب نصاب آپ ہیں، آپ پر قربانی واجب ہے، بیوی پر تو واجب ہی نہیں۔ تو آپ جب بھی قربانی کریں گے اپنی طرف سے کریں گے۔ ہاں آپ کی بیوی کے پاس اتنا زیور ہے، اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا پیسہ ہے کہ اس پر بھی قربانی واجب ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی کریں، واجب ہوگی۔ اسی طرح کئی لوگ ہیں، ایک اور مسئلہ ہے، کئی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لاکھوں پتی کروڑوں پتی بنایا ہے، وہ گھر کے ہر فرد پر ان کے ہر گھر کے ہر فرد پر قربانی واجب بنتی ہے، مگر وہ ایک ہی قربانی کر کے کہتے ہیں ساروں کی طرف سے ہوگی۔ نہیں، گناہ ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو کروڑوں پتی بنایا ہے تو آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی الگ الگ قربانی پیش کریں۔ سمجھ گئیں یہ بات؟ اسی طرح عزیزان محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو روپیہ عید قربان کے دن اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے قربانی کی صورت میں، فرمایا اس روپے سے زیادہ روپیہ اللہ کو اور کوئی پیارا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج ہم سب سے پہلے جو کام کریں گے وہ ہے نماز عید پڑھیں گے۔ عید والے دن سرکار نے فرمایا سب سے پہلے ہم کیا کام کریں گے؟ نماز عید پڑھیں گے۔ نماز عید پڑھ کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ہم اپنی قربانی کریں گے۔ فرمایا جس نے اس طرح سے کیا اس نے میرے طریقے کو پا لیا، اور جس نے اس طریقے کے علاوہ کیا، اس طریقے کے خلاف کیا، یعنی پہلے عید کی نماز نہیں پڑھی اور جانور ذبح کر دیا، فرمایا وہ گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے ذبح کر لیا ہے، قربانی نہیں ہوئی۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ عید والے دن سب سے پہلے ہم نے نماز عید پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے قربانی دینی ہے۔ جو بندہ عید سے پہلے ذبح کر دے تو وہ صحیح اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لجپال آقا میرا پڑوسی بہت غریب تھا تو میں نے عید سے پہلے جلدی سے ذبح کر دیا کہ پڑوسیوں کو جلدی سے گوشت دوں، تو سرکار نے وہ گوشت ہی ہے، قربانی کوئی نہیں ہوئی۔ انہوں نے پھر عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک 6 ماہ کا بکری کا بچہ ہے تو وہ کر دوں؟ فرمایا چونکہ تجھے پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، لا علمی میں تو کر بیٹھا ہے، تو 6 ماہ کا بکری کا بچہ اس کی قربانی ہوتی نہیں، مگر مجھے اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، جا تجھے اجازت ہے تو 6 مہینے کا ہی کر لے، تیری قربانی ہو جائے گی، مگر اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید وضاحت فرما دی۔ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگوں والا مینڈا لایا جائے، ایسا مینڈا جس کے سر پر سینگ ہو، فرمایا جو سیاہی میں چلتا ہو، سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں دیکھتا ہو، یعنی اس کی ٹانگیں بھی سیاہ ہوں، اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو، اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہوں، ماتے اس طرح کا مینڈا پیش کیا گیا۔ پھر آقا علیہ السلام نے چھری لاؤ، چھری لائی گئی، سرکار نے اب اس کو پتھر پر اچھی طرح تیز کرو، دیکھو حضور نے ہر چیز سکھائی ہے، اچھی طرح اس کو تیز کرو، چھری تیز ہو گئی، پھر سرکار کو پیش کی گئی، تو پھر آقا علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا اور سرکار نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے، ایک جانور ایک بندے کی طرف سے ہے، ایک جان کی طرف سے ہے، مگر آقا علیہ السلام نے اپنا اختیار بروئے کار لاتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں بکرا ذبح کرو، ایک جان کی طرف سے ہے، چھترا کرو، ایک جان کی طرف سے ہے، اونٹ میں گائے میں بھی ایک ہی جان ہے،
مگر مجھے اللہ نے صاحب اختیار بنایا ہے، میں اپنی نگاہ رحمت سے دیکھ رہا ہوں، نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں، میرے کئی امتی غریب ہوں گے، پورا جانور لا کے ذبح نہیں کر سکیں گے، میں اجازت دیتا ہوں گائے میں اونٹ میں ساتھ شریک ہو جانا، جاؤ جان ایک ہوگی مگر ساتھ کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے، آقا علیہ السلام کا یہ امتیاز ہے، یہ حضور کی یہ انفرادیت ہے، یہ خصائص مصطفیٰ میں سے ہے۔ وہاں تو صرف ایک گائے اور ایک اونٹ میں سات آدمیوں کو شریک کیا، میں جان ایک ہے مگر سات کی طرف سے کافی ہو گئی۔ یہاں حضور نے ایک جان کو ذبح کیا اور ذبح کر کے عرض کی میرے مولا اس ایک جان کو میں مصطفیٰ کی طرف سے بھی قبول کر لے اور میری تمام آل کی طرف سے بھی قبول کر لے اور ساری امت کی طرف سے بھی قبول کر لے۔ فرما جو قیامت تک میرا غلام نہ کر سکے جانور ذبح غربت کی وجہ سے، پریشان نہ ہو، میں مصطفیٰ سب کی طرف سے کر گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح پھر حضور علیہ السلام نے پھر ذبح کر کے جانور کو دکھایا۔ جب آپ جانور کو ذبح کرنے لگے سب سے پہلے نیت کریں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ یہ دونوں آیات پڑھیں اور اس کے بعد پڑھیں اللہم منک ولک۔ یہ نیت ہے۔ جانور کی ٹانگیں قبلہ شریف کی طرف کر دیں اور اس کا سر اس طرف ہو، یعنی آپ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو نا تو جانور کا سر بائیں طرف آئے، ٹانگیں قبلہ شریف کی طرف ہوں۔ جب اس طرح آپ لٹائیں گے تو اس کی گردن بالکل آپ کے ہاتھ سیدھے ہاتھ کے نیچے آ جائے گی۔ یہ نیت کر کے پھر حضور علیہ السلام نے گردن پر چھری چلاتے ہوئے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر۔ کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ جانور کو ذبح کر دیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے اس کا طریقہ سمجھایا۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ فرماتے ہیں، حضرت برا بن عازب سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 1 جو کانا ہو، جو کانا اس کا کان پن ظاہر ہو، کانے جانور کی قربانی نہیں۔ نمبر 2 ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، پتہ لگے کہ یہ بیمار ہے۔ نمبر 3 لنگڑا جانور جس کا لنگ ظاہر ہو، لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں۔ نمبر 4 ایسا لاغر جانور جس کے جسم پر گوشت ہی نظر نہ ہو، ہڈیاں ہی ہڈیاں نظر نہ، ایسے کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر مولا علی سرکار فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کان کٹے ہوئے، سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر مولا علی فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان آنکھیں غور سے دیکھ لیں، اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو یا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس جانور کی قربانی کریں جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان کے اندر سوراخ ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا قربانی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قربانیاں پیش کرنے والے جب اپنی اپنی قبور سے اٹھیں گے، اپنی قبروں سے باہر آئیں گے تو اپنی قبر پر ایک خوبصورت حسین و جمیل جانور کو کھڑا ہوا دیکھیں گے۔ فرمایا اس جانور کے بال چاندی کے ہوں گے، سینگ سونے کے ہوں گے، آنکھیں یاقوت کی ہوں گی، اتنا حسین جانور ہوگا کہ اس نے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا۔ تو وہ اس سے پوچھے گا میں نے تجھ سے زیادہ خوبصورت حسین جانور نہیں دیکھا، تو کون ہے، کیا ہے؟ وہ کہے گا جی آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں آپ کی قربانی کا دیا ہوا جانور ہوں، میں وہی جانور ہوں جس کو آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کیا تھا۔ اب آپ پریشان نہ ہوں، آپ میرے اوپر سوار ہو جائیں۔
آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ اس جانور کے اوپر سے، اس لیے بھی حضور نے فرمایا جانور خوبصورت، حسین، جمیل، تندرست، توانا دیں کہ اس نے اٹھا کے تمہیں میدان حشر میں لے جانا ہے۔ فرمایا قبر سے اٹھائے گا اور آنن فانن میدان حشر میں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جا کے کھڑا ہوگا، اور پھر فرمایا آنن فانن پل صراط سے گزار کے خود بھی جنت میں داخل ہو جائے گا اور اپنے مالک کو بھی ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ یہ آقا علیہ السلام نے قربانی کے جانور کی فضیلت بیان کی۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سرکار کی کتاب غنیت الطالبین، حضور غوث پاک سرکار نے لکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی باری تعالیٰ امت مصطفیٰ، جب پڑھا نا حضور کی شان پڑھی اور حضور کی امت کی شان پڑھی تو پھر پوچھا یا اللہ اتنی شان ہے تو یہ تو بتا کہ امت مصطفیٰ کے لوگ جو قربانیاں پیش کریں گے قربانیوں پر ان کو کیا اجر ملے گا؟ داؤد علیہ السلام نے سوال کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا پیارے داؤد میرے محبوب کے جو غلام قربانیاں پیش کریں گے ان کے قربانی کے جانور کے ہر بال پر 10 گناہ معاف کروں گا، 10 نیکیاں عطا فرماؤں گا، 10 درجے بلند کروں گا۔ اور فرمائے داؤد یہ قربانی کے جانور قیامت کے دن جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کی سواریاں بن جائیں گے اور آنن فانن وہاں سے لے کے میدان حشر میں آئیں گے اور یہاں سے پھر پل صراط سے گزار کے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اس لیے قربانی محبت کے ساتھ پیار سے خوش دلی سے دیا کریں، اس کا اگلے جہان میں جا کے اجر پتہ چلے گا۔ اس وقت آپ کہیں گے مولا مجھے پتہ ہوتا اتنا اجر ہے تو میں تو اپنی جان بھی دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو عشرہ ذوالحجہ ہے، یہ جو پہلے 10 دن ہیں ذوالحج شریف کے پہلے 10 دن ہے، پہلا عشرہ ہے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے لیے ان 10 دنوں سے بہتر پورے سال میں کوئی دن ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہاں تک فضیلت بیان کی کہ فرمایا ان 10 دنوں کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ کوئی شخص اس میں ایک روزہ رکھے، فرمایا روزہ اس نے ایک رکھا ہے ثواب ہم 1 سال کے روزوں کا عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں آتی ہیں، فرمایا راتوں میں سے کسی رات عبادت کرے میں وہ جاگا 1 رات ہے ہم اس کو ثواب پورے سال کی عبادت کا عطا کرتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے ان 10 دنوں کی فضیلت کو بیان کیا۔ پھر جب ہم قربانی کو پڑھتے ہیں تو قربانی کرنا ہر مسلمان مرد عورت، ہر مسلمان بالغ مرد عورت پر، عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہے، جس کی ملک میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا ہو۔ اب یہ 2 نصاب علماء نے بیان کیے ہیں۔ پہلے دور میں کئی لوگوں کے پاس چاندی ہوتی تھی، کئی لوگوں کے پاس سونا ہوتا تھا، تو اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو پھر بھی آپ پر قربانی واجب ہو گئی، آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے پھر بھی قربانی واجب ہو گئی۔ مگر علماء نے بیان کیا ہے قربانی کے لیے 52.5 تولے چاندی، اب یہ خاص مسئلہ ہے توجہ کریں سارے، 52.5 تولے چاندی کسی کے پاس ہے یا کچھ چاندی ہے یا کچھ سونا ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ بینک بیلنس ہے، پاس پیسے ہیں، یہ ساروں کو ملائے 52.5 تولے چاندی کی قیمت بن جاتی ہے۔ حاجت اصلیہ کے بعد یہ میں نے پوچھا سنارے سے زرگر سے تو یہ تقریباً 76,125 روپے بنتے ہیں۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت 70-80 ہزار روپے ہے۔ تو حاجت اصلیہ کے بعد آپ جس گھر میں رہتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے، آپ جو سواری استعمال کرتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے، آپ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے، جو بستر استعمال کرتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے، جو برتن استعمال کرتے ہیں وہ حاجت اصلیہ ہے، یہ ساری چیزیں حاجت اصلیہ ہیں۔ پھر آپ نے سال کے لیے 6 ماہ کے لیے چاول غلہ لے کے رکھا ہوا ہے، آپ نے بجلی سوئی گیس پانی یہ سارے بل دے لیے، بچوں کی فیسیں دے لی، کسی کا قرض دینا تھا وہ دے لیا، ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے پاس تقریباً 70-80 ہزار روپے ہیں تو آپ پر قربانی واجب ہے۔
آپ پر قربانی واجب، اگر نہیں کرتے تو سخت گناہ ہے۔ اور اگر اتنے پیسے نہیں ہیں اور کوئی بندہ قربانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر قربانی نہیں ہے، تو پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول فرمائے گا، اس کو ثواب عطا فرمائے گا، مگر واجب اس طرح ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ پورا سال زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ نصاب کے پورا سال مالک رہیں، مثلا 7.5 لاکھ روپیہ آپ کے پاس پورا سال رہے، کچھ زیور ہو، کچھ پیسے ہوں، کچھ مال تجارت ہو، کسی بھی صورت میں تقریباً 7.5 لاکھ روپے کے آپ پورا سال مالک رہیں تو سال کے بعد ایک بار زکوٰۃ ہے، اتنے مال میں سے 40واں حصہ ایک بار زکوٰۃ ہے۔ مگر قربانی کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ قربانی کے لیے یہ 70-80 ہزار روپیہ آپ کے پاس 1 مہینہ پہلے آ گئے، 2 مہینہ پہلے آ گئے، ہفتہ پہلے، 1 دن پہلے آ گئے، قربانی کے دنوں میں آپ کے پاس آ گئے، قربانی آپ پر واجب ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سارے دوست سمجھ گئے جی۔ اس کے بعد قربانی جب ہم کرتے ہیں، قربانی واجب ہونے کے لیے ضروری ہے جو قربانی دے رہا وہ مسلمان ہو، غیر مسلم پر قربانی نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے وہ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مقیم ہو، اپنے گھر میں شہر میں ہو۔ نمبر 3 وہ صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب نہیں، جو میں نے بیان کر دیا، اس پر بھی قربانی نہیں۔ اسی طرح آزاد ہو، غلام پر بھی قربانی نہیں ہے۔ مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے، مگر اگر وہ کر دیتا ہے تو وہ قربانی نفلی قربانی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اس کو ثواب عطا فرمائے گا، مگر اس پر واجب نہیں ہے۔ جو حاجی مسافر ہو، جو حاجی مسافر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے، مگر اگر وہ کرتا ہے تو نفلی قربانی اللہ اس کو ثواب دے گا، مگر جو مکہ کے رہنے والے حاجی ہیں ان پر قربانی کرنا واجب ہے، جو وہاں کے مقیم ہیں۔ اسی طرح یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا ہے کہ بالغ لڑکی یا لڑکا ہو یا بیوی ہے، آپ ان کی طرف سے قربانی کرنے لگے ہیں، آپ کی بیوی ہے اس کی طرف سے آپ قربانی کرنے لگے ہیں، یا آپ کے بچے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنے لگے ہیں، علماء نے سختی سے لکھا ہے ان کو اطلاع دیں، ان کو بتائیں، ان سے اجازت لیں کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرنے لگا ہوں، کروں، یا اس کو بتائیں آپ کی طرف سے، یہ آپ کی طرف سے جانور لایا ہوں۔ اگر آپ نے بتایا نہیں تو ان کی طرف سے قربانی نہیں ہوئی، ان کو اطلاع دیں، ان کو بتائیں کہ یہ آپ کی طرف سے قربانی ہے۔ پھر قربانی جب کرتے ہیں تو قربانی کے وقت میں قربانی ہی لازم ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ جی جتنے پیسے قربانی، مثلا قربانی کا جانور 1 لاکھ روپے کا آیا ہے یا آتا ہے، تو آپ کہیں جی میں یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں، ایسا نہیں کر سکتے۔ قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کرنا ہے، قربانی کے دنوں میں اس کا نعم البدل اور کوئی نہیں ہے۔ قربانی کے دنوں میں یہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مرضی، اللہ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے ابراہیم میرے اسماعیل کی یہ یاد قیامت تک زندہ رہے، سمجھیں؟ تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جی اتنا پیسے ضائع ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، ہم یہ ساری چیزیں نہیں جانتے، ہم یہ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں ہمارے مولا کی رضا کیا ہے۔ مولا کی رضا یہی ہے کہ ان دنوں میں میری راہ میں جانور ذبح کرو۔ اسی طرح عزیزان محترم، جب آپ قربانی کریں، یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ گائے کے اندر اور اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر اونٹ یا گائے کی قربانی میں تمام حصہ دار جو شرکت کر رہے ہیں، فقہا نے سختی سے کہا ہے جب ان کو گوشت دیں تو تول کر، برابر برابر تول کر دیں، ایسے تجربے سے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت نے اس کا حق مقرر کیا ہے، حکم ہے کہ اس کو تول کر برابر برابر 7 آدمیوں کو دیں۔ پھر عزیزان محترم، ایام نہر 3 دن ہیں، قربانی کے دن 3 دن ہیں۔ 10 ذوالحج شریف کی فجر صبح جب طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، 10 ذوالحج شریف کو نماز فجر کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز عید پڑھ کر اس وقت سے عید کا قربان جانور ذبح کرنے کا وقت شروع ہو گیا۔ 10 ذوالحج کو سارا دن
عید کی نماز کے بعد سے لے کے آپ جانور ذبح کریں، 11 کو کریں، 12 کی غروب آفتاب سے پہلے تک 3 دن سارا دن آپ قربانیاں کریں۔ رات کے وقت قربانی نہیں کرنی چاہیے، ہو جاتی ہے مگر مکروہ ہے، ثواب کم ملتا ہے، مکروہ تنزیہی ہے، اس لیے دن ان 3 دنوں میں تو ایام نہر کون سے ہیں؟ 10 11 اور 12، 10 11 اور 12 یہ 3 دن ایام نہر قربانی کے دن ہیں۔ اور ایام تشریق 5 دن ہیں، ایام تشریق 5 دن ہیں جن میں ہم تکبیرات تشریق پڑھتے ہیں۔ 9 ذی الحج سے لے کر 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک بار تکبیر پڑھنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ واجب ہے اور 3 بار پڑھنا افضل ہے۔ تو 5 دن ایام تشریق ہیں اور 3 دن ایام نہر ہیں۔ ایام 3 دن جو ایام نہر ہیں ان سے 1 دن پہلے اور 1 دن بعد ملا کے درمیان میں 3 دن، یہ 5 دن ایام تشریق ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم قربانی کے دن گزر گئے اور کسی بندے نے قربانی نہیں کی، جانور لایا ہوا تھا یا صاحب استطاعت تھا، کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا، قربانی کے دن گزر گئے، تو علماء نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی کے جانور کو بیچ دے اور اس کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں میں خیرات کر دے۔ جب قربانی کا وقت گزر گیا آپ ذبح نہیں کر سکتے، اب اس کے جو پیسے ہیں وہ غرباء و مساکین کے اندر صدقہ کر دیں۔ اسی طرح کسی بندے نے قربانی اس پر واجب تھی نہیں کی اور اگلا سال آیا اور وہ کہتا ہے پچھلے سال میں نے نہیں کی تھی رہے، اس سال میں 2 کر دیتا ہوں، علماء نے فرمایا نہیں، وہی حکم ہے، پچھلی قربانی کے پیسے صدقہ و خیرات کر دیں اور اس سال کی قربانی کریں۔ یہ دیکھیں ساری اہم چیزیں ہیں نا، ضروری چیزیں ہیں۔ بس ختم کر رہا ہوں۔ قربانی کے لیے جانور جو حضور علیہ السلام نے گنوائے ہیں وہ ہیں اونٹ، گائے، بکری۔ کون کون سے جانور ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری، ہر قسم میں اس کی جتنی بھی نوعیں ہیں سب داخل ہیں، یعنی نر ہو یا مادہ ہو، بکری بکرا دونوں کی۔ اسی طرح خصی جانور ہو یا غیر خصی جانور ہو، دونوں کی قربانی لگ جاتی ہے۔ اسی طرح بھینس جو ہے وہ گائے میں شمار ہے، بھیڑ اور دمبا یہ بکری میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ قربانی کریں تو قربانی کے جانور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کی عمر کے بارے میں فرمایا، اگر آپ اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کرنے لگیں تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، 5 سال سے کم ہوگی تو اونٹ نہیں لگے گا۔ گائے اگر آپ کر رہے ہیں تو 2 سال عمر ہونی چاہیے، 2 سال سے کم عمر ہوگی تو قربانی نہیں، زیادہ ہو تو افضل ہے مگر کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بکرا یا بکری ذبح کر رہے ہیں تو 1 سال عمر ہونی چاہیے، 1 سال سے اگر کم ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر فقہاء نے بیان کیا چھترا آپ ذبح کر رہے ہیں یا مینڈا یا دمبا کر رہے ہیں، ہے وہ 6 مہینے کا مگر اتنا فربا ہے، اتنا موٹا، اتنا خوبصورت توانا ہے کہ دور سے دیکھنے سے سال کا لگتا ہے، تو بھیڑ، چھترا، دمبا وغیرہ 6 مہینے کے بھی لگ جاتے ہیں اگر صحت مند ہوں، موٹے تازے۔ اسی طرح قربانی کے جانور کے لیے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر عیب ہو تو جانور اللہ کے حضور قبول نہیں ہوتا۔ بے عیب خوبصورت جانور، فرمایا اندھے جانور کی قربانی نہیں، کانے جانور کی قربانی نہیں، لنگڑے جانور کی قربانی نہیں، ایسا لنگڑا جانور جو قربان گاہ تک چل کے ہی نہ جا سکتا ہو، جس جانور کی کان کٹی ہوئی ہو، ناک کٹی ہوئی ہو، یا دم نہ ہو، یا چکی نہ ہو، یا تیسرے حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، یا جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو یا 1 کان ہو، یا جس جانور کے پیدائشی دانت ہی نہ ہو، بعد میں نکلے ہی نہ، پیدا ہوا تو دانت نہیں تھے اور بعد میں نکلے ہی نہیں، یا جس جانور کے تھن کاٹ دیے گئے ہوں یا خشک ہو گئے ہوں، ان سب جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ جو جانور مخنث ہو، نہ نر ہو نہ مادہ ہو، مخنث جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا گوشت گلتا نہیں ہے۔ اسی طرح جلالہ، جو جانور غلاظت کھاتا ہو، گند کھاتا ہو یا اپنا ہی پیشاب پیتا ہو، ایسا جانور اسے بدبو آتی، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ذبح کرنے سے پہلے تمام شرکاء، مثلا آپ گائے ذبح کر رہے ہیں تو 7 آدمی اس میں شریک ہیں، 7 آدمیوں سے اجازت لینا ضروری ہے، چھری کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے۔ آپ نے اجازت لے لی، اس نے کہا جی اجازت ہے کر دیں، بس آپ ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح
گوشت آپ نے جانور ذبح کیا، کئی لوگ جو ہیں جو کسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، تو مزدوری کے عوض میں گوشت دے دیتے ہیں اور کھال دے دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. بات سمجھیں، کئی لوگ کھال دے دیتے ہیں اور گوشت دے دیتے ہیں کسائی کو، کہتے ہیں جی بس یہی آپ کی مزدوری ہے. یہ جائز نہیں ہے. گوشت بھی اللہ کی راہ میں دیں، کھال بھی اللہ کی راہ میں دیں. جو کسائی نے گوشت بنایا اس کو مزدوری الگ سے دیں. اسی طرح عزیزان محترم یہ بھی میں نے بتا دیا ہے کہ جو لوگ آپ کے والدین میں سے، اساتذہ میں سے، مشائخ میں سے انتقال کر گئے ہیں، آپ اپنی طرف سے واجب قربانی ادا کریں. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہوئی ہے تو اپنے والدین کی طرف سے بھی قربانی کر سکتے ہیں، مگر پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے، اس کے بعد اپنے والدین، اساتذہ اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں گے. آپ نے جانور ذبح کیا، گائے ذبح کی یا اونٹنی ذبح کی یا بکری ذبح کی، اس کے پیٹ سے بچہ نکل آیا، پتہ نہیں تھا حاملہ ہے. جب آپ نے ذبح کیا، پیٹ کھولا تو اندر سے بچہ نکل آیا اور بچہ زندہ ہے، تو آرڈر ہے اس کو بھی ذبح کر دیں. اس کو بھی تمام فقہاء نے یہی لکھا ہے. اگر بچہ مرا ہوا پیٹ سے نکلے تو پھر اس کو پھینک دیں، اگر زندہ نکلے تو اس کو بھی، چونکہ آپ نے اس جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا ہے، اب اس کے اندر جو کچھ ہے سب اللہ کے لیے ہے. تو یہ میں نے کوشش کی کہ سارے مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کروں، بڑی کوشش کی کہ ساری چیزیں لے آؤں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے، یاد رکھنے